الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جینے کے لیے جو ضابطۂ حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو اصول و قوانین دیے ہیں، اسی ضابطۂ حیات کا نام اسلام ہے۔ اسلام یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر، انسانی ضروریات کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اسلام عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے جملہ صفات، کمالات، جمالات کی وجہ سے ہر دور میں غالب رہا ہے، اور اپنے معاندین اور اپنے دشمنان سے مل کر جو لڑائیاں کی، ہمیشہ اس میں غالب رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر اقوام نے جب اسلام سے لڑائی کرنے کی کوشش کی، اسلام سے جنگ کرنے کی کوشش کی، اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کی، تو وہ مات کھا گئے اور اسلام ان پر غالب رہا۔ یہ اس کے جمالات، اس کے کمالات کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، انسانی زندگی کے ہر پہلو پر مکمل روشنی ڈالتا ہے، بلکہ انسانی زندگی کو درخشاں و تابندہ بناتا ہے، اسے مامون و محفوظ بناتا ہے۔ اسلام انسان کو باعزت بناتا ہے، اسلام انسان کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، انسان ہر طبقے کے لوگوں کا محافظ ہے، چاہے وہ حضرات ہوں یا خواتین ہوں، چاہے وہ جانور ہوں یا چرند و پرند ہوں، ہر ایک کے حقوق کو متعین کر کے اس نے اپنا نام روشن کیا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی دھرم، کوئی بھی دین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا کہ رہتی دنیا تک، جب تک یہ سورج طلوع اور غروب ہوتا رہے گا، اس وقت تک اگر میں کسی دین سے راضی ہوں گا، میرے یہاں کوئی دین قابل قبول ہوگا، تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہوگا۔ اس کے علاوہ دین مسیحیت قابل قبول نہیں، دین یہودیت قابل قبول نہیں، اسی کے علاوہ دوسرے دیگر ادیان بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اسلام رہتی دنیا تک رہنے والا یہ دین ہے، اس لیے اس نے دنیا کے لیے، چاہے وہ افریقہ کی دنیا ہو، چاہے وہ ایشین کنٹریز ہوں، یا دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، ہر خطے سے اسلام مکمل طور پر ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے ہر پہلو پر گفتگو کر کے اسلام ان کی ہر زندگی کے ہر پہلو کو درخشاں بناتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھیے، میرے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس دین کی حقانیت، اس کے کمال و جمال کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اسی دین کو پسند کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے جتنے دین تھے سب کو منسوخ کر کے اس دین کو ناسخ بنایا ہے۔ اس لیے اللہ نے اسی دین کو پسند کیا ہے، اور یہ اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا، جو اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جستجو کرے گا، کسی دین کو تلاش کرے گا، کسی دین پر جانے کی کوشش کرے گا، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہرگز نہ ہوگا، اور وہ ایسا شخص، ایسا کرنے والا شخص آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ آج جو لوگ
یہودیت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج جو لوگ دین مسیحیت کا دعویٰ کرتے ہیں، دین محمد کے آ جانے کے بعد ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہاں، دین یہودیت سے، شریعت یہودیت سے، شریعت موسویت سے، شریعت ابراہیمیت سے جو کچھ شریعت محمد نے لیا ہے اس کو برقرار رکھا ہے، شریعت محمد نے اس کو اپنی شریعت میں شامل کیا ہے، قیامت تک وہ شریعت باقی رہے گی۔ باقی اور جن ان کے اصولوں کو شریعت محمد نے قبول نہیں کیا ہے، اس شریعت محمد کے آ جانے کے بعد نہ یہودیت قبول کیا جا سکتا ہے، نہ مسیحیت قبول کیا جا سکتا ہے، نہ بودھ دھرم قبول کیا جا سکتا ہے، نہ سکھ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مذہب اس روئے زمین پر اس حیثیت سے، دین کی حیثیت سے قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب قیامت تک کے لیے اس روئے زمین پر جو جس باغ کا درخت لہلہائے گا وہ اسلام کا ہوگا، اور صحیح معنوں میں اسلام ہی کو اس دھرتی پر رہنے کا حق ہے، کیونکہ یہی انسانیت کا صحیح پیغام دیتا ہے، یہی امن و شانتی کا درس دیتا ہے، یہی مرد و خواتین کے حقوق کا صحیح ضامن ہے، یہی انسانی نفس کا ضامن ہے، یہی مال کی حفاظت کرنے والا ہے، یہی جان کی حفاظت کرنے والا ہے، یہی اخلاق و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دین اسلام کی حقانیت کو، اس کے محاسن کو، اس کے خصائص کو، اس کے محامد کو ہم غور سے پڑھیں اور پڑھ کر کے اسلام کے گرویدہ بنیں۔ اسلام ہی ہے جو ہماری نجات کا ذمہ لے گا، اسلام ہی ہے جو ہمیں برائیوں سے بچائے گا، اسلام ہی ہے جو ہمیں خلفشار سے بچائے گا، اسلام ہی ہے جو ہمیں بدامنی سے بچائے گا، اسلام ہی ہے جو ہمیں آپسی چپکلش سے بچائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسلام کے دامن میں اپنا گھر بنائیں، اسلام کے دامن میں سمٹ جائیں، اور اسلام کے امن و شانتی کو اپنے معاشرے کے لیے ضروری سمجھیں، اور اسلام ہی امن و شانتی کا درس دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ببانگ دہر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب روئے زمین پر صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کو غور سے سمجھ لو کہ آپ کے ذہن و دماغ میں کسی دین کی وہ خوبیاں نہ آ جائیں کہ اس میں ڈالر بہت ہے، اس میں مادی فائدہ بہت ہے، یہاں کی جنسیہ اور نیشنلٹی لینے سے ہمیں دنیاوی وقار حاصل ہو جائے گا۔ یہ غلط اور خام خیالی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام جیسا پیارا دین، اسلام جیسا اچھا راستہ، اسلام جیسا صحیح راستہ، اسلام جیسا امن و شانتی کا درس دینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تو اسلام کے ان باغوں کو آبیاری کرتا رہے، اے اللہ تو اس اسلام کے باغوں کو سیراب کرتا رہا، اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنے دین کا محافظ ہے، اے اللہ تو اپنے دین کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔